حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور ہماری ام المومنین تھی. حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور ہم زلف بھی ہیں. تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عباس کی خالہ تھی. تو ظاہر خالہ کا تو بھانجے سے پردہ نہیں ہوتا. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی خواہش ہوتی تھی کہ عبداللہ چونکہ چھوٹا ہے تو کبھی کبھی رات تم اپنی خالہ کے یہاں گزارو تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمولات کا بھی پتہ چلے. اب بتاؤ، میری بعض باتوں پر یقین کرے بہت تعجب ہوتا ہے. آپ بتاؤ، میری یہاں پہ آج تیسری رات تھی. آپ میں سے کتنے بندے جن نے یہ کہا ہو کیا ہو سکتا ہے کہ ہم رات آپ کے پاس گزار لیں؟ کتنے بندے ہوں؟ اور آپ عقیدت دیکھو، آپ محبت دیکھو، اور ہاتھ چومنا اور چاٹنا دیکھو، کتنے ہوں گے؟ میں کہتا کہ نہیں بھائی، مشکل ہے. آپ میں سے کتنوں نے خواہش کی ہوگی کہ ہم رات آپ کے یہاں سو جائیں؟ ٹھیک ہے، ہم دفتر جائیں گے، کام کریں گے، رات آپ کے پاس آ جائیں گے، صبح تہجد آپ کے ساتھ پڑھیں گے، ذکر آپ کے ساتھ کریں گے، بیان سنیں گے اور اشراء کر کے ہم چلے جائیں گے. میری باتوں کو محسوس نہ فرمانا. میں بارہ کہتا ہوں کہ یہ چیزیں تب ہوتی ہیں جب بندے کو قیمت ہو. آپ میں سے کتنے ساتھی ہیں جو یہاں رہتے ہوئے اس سے روزہ لگاتے ہیں اور اس روزہ اسی طرح لگاتے ہیں دفتر سے جماعت میں اور وہیں سے جماعت ایسے ہی، اور گھر 3 دن گزارتے ہیں. کسی عالم کے آنے پر کتنے لوگ ہیں جو اس طرح 3 دن گزارتے ہوں؟ اور پھر آپ کو ہماری نسلوں میں علم نہیں آ رہا تو کیسے آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ علم کی قیمت ہوگی تو علم آئے گا نا. یعنی ایک غیر عالم کے آنے پر آپ 3 دن بیوی بچے چھوڑ کر ساتھ رہنے کے لیے تیار ہیں اور عالم کی صحبت میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور پھر آپ یہ کہیں کہ ہماری اولاد سے علماء کیوں پیدا نہیں ہو رہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ قدر کرنے پر نعمت میں اضافے کرتے ہیں، نہ قدری پر جو دی ہے وہ بھی چھین لیتے ہیں. ان باتوں کو سمجھیں اور ان باتوں پر غور فرمائیں. اگر اپنے آپ کو بنانا ہے، کسی ٹھکانے لگانے، دیکھو مجھے تو اصرار نہیں کہ آپ میرے پاس رہیں، مجھے تو اصرار نہیں. ہاں میری خواہش ہوتی ہے کہ آپ ساتھ وقت گزاریں گے تو بہت فائدہ ہوگا. میں نے گھر چھوڑا ہے، ملک چھوڑا ہے، جگہ پہ آیا ہوں تو اسی لیے آیا ہوں. میں کوئی مزدوری کے لیے تو نہیں آیا، میں تو اسی لیے آیا کہ لوگوں کو فائدہ ہو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ پانی رکھا ہوا ہے، لوٹا ہے، اس دور میں جو برتن ہوگا پانی رکھا ہوا ہے وضو وغیرہ کے لیے. تو آپ نے پوچھا پانی کس نے رکھا ہے؟ تو عبداللہ بن عباس نے کہا جی میں نے رکھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دعائیں دی. اللہم فقہہ فی الدین، اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین. اے اللہ اس کو مفسر بنا اور اس کو فقیہ بنا. اس لیے عبداللہ بن عباس کو کہا جاتا ہے ترجمان القرآن، کہ یہ قرآن کریم کی زبان ہے. ان پر قرآن کھلا تھا کہ اللہ ان کو تفسیر کا علم عطا فرما اور ان کو دین کی فہم عطا فرما. یہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا لی ہے. تو دعائیں کرانا اور ہوتا ہے اور دعائیں لینا اور ہوتے ہیں. حضرت ام المومن امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی مدینہ منورہ کی خاتون کے ہاں کچھ ہدیہ بھیجا اور جن کے ہاتھ بھیجا انہیں یہ کہا کہ وہ سننا ہے یہ لینے کے بعد وہ کون سے کلمات کہتی ہیں، کیا بات کہتی ہیں. تو انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ جب آپ کا ہدیہ میں نے پیش کیا تو انہوں نے یہ دعا آپ کو دی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہی دعا اس عورت کو دی جس کے لیے ہدیہ بھیجا تھا. میں صدقہ کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، صدقہ ہی ہے لیکن اس کو ہدیہ وہ بھیجا تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں چاہتی ہوں میرا دیا ہوا یہ صدقہ خالص اللہ کے لیے ہو. اس کے بدلے میں جو دعا ملی ہے نا میں نے وہ دعا بھی دے دی. میں اس کے بدلے میں دعا کی طالب بھی نہیں ہوں. میں کہتی ہوں بس مجھے جو کچھ ملے اللہ کی طرف سے ملے. گو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ آپ کسی کو صدقہ دیں، ہدیہ دیں، ساتھ یہ کہہ دیں کہ میرے لیے دعا کریں. جائز نہیں ہے. میں ایک بلندی کی باتیں کر رہا ہوں. ایک مرتبہ ایک ساتھی ریاض سے مکہ مکرمہ مجھے ملنے کے لیے ہے. میں عمرے پر آیا، ان کو پتہ چلا تو ریاض سے گئے. اور ظاہر ہے کو بہت بڑے صاحب حیثیت، کوئی انجینئر، کو بہت بڑے مالدار، اچھی ڈیوٹی پر ملازم یا بزنس مین تو نہیں تھے. خیر بڑی عقیدت ہے. وہاں جب آئے نا تو انہیں مجھے
کاغذ میں لپیٹ کر ہدیہ دیا اور کہا میرے لیے دعاؤں کی درخواست ہے. تو تھوڑی دیر بعد ان کا حرم میں ملاقات ہوئی. مجھے کہاں ملے؟ میں نے کہا میرے پاس وقت کم ہے تو پھر حرم میں مل لیتے ہیں. اب دیکھیں ریاض سے کتنا لمبا سفر کر کے جانا، اور کوئی تقاضا نہیں ہے کہ میں کھانا آپ کے ساتھ کھا لوں، ہوٹل میں آپ کو ملوں، بس کہیں مل جائیں، بس میری ملاقات ہو جائے. سلام لیا. میں نے خیر بعد میں جب دیکھا تو اس میں 200 ریال تھے. تو مجھے انہوں نے کہا میں آپ سے معذرت کرنا چاہتا. میں نے کہا کس بات کی؟ کہتے مجھے بعد میں یاد ہے میں نے آپ کا بیان سنا تھا حضرت عائشہ والا واقعہ. کوئی نے جب سامان بھیجا ساتھ دعا کی درخواست کی تو مجھے بہت نہیں، جو جس کو دیا اس نے دعا کی تو آپ نے دعا بھی واپس کر دی کہ میں نہیں چاہتی کہ میرے مال کے بدلے مجھے دعا ملے، میں چاہتی ہوں اللہ ہی ملے. تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ دعا میں یاد رکھ. میں نے کہا نہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں کون سے حرج کی بات ہے، کرنی چاہیے. تو میں نے جتنی ان کو سمجھ تھی اتنے پر اس نے عمل کیا. اصل یہ ہے کہ جتنی انسان کو شریعت سمجھ آئے اس پر عمل کرے، اس پر عمل کرے. میں بات سمجھانا کیا چاہ رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر نرم ہے آپ کے جسم مبارک کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے 10 سال خدمت کی ہے. خدمت رسول اللہ 10 سنین. اور میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہاتھ کی ہتھیلی ہے نا، تو میں یہ قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کہ میں نے آپ کی ہتھیلی سے زیادہ دنیا میں کوئی چیز نرم نہیں دیکھی. ریشم بھی سے نرم. آپ بتائیں آپ کا کتنا نرم و نازک جسم ہوگا، لیکن آپ سو رہے ہیں اور اٹھ رہے ہیں اور آپ کی کمر مبارک پر نشانات لگے ہوئے ہیں. کیوں؟ چٹائی پر سویا ہے نا. تو صحابی دیکھ کر کہتے ہیں یہ کیا یا رسول اللہ؟ تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ میری اور دنیا میں میری مثال ایسی ہے کہ جس طرح کوئی شخص چلتے ہوئے درخت کے نیچے تھوڑی دیر ٹھہرے اور پھر چل پڑے. بس میری مثال ایسی ہے دنیا میں رہنے کی. میں کیا کروں گا اور چیزیں لے کر؟ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ دنیا کے اوقات کتنی قیمتی ہوتے ہیں. رات کو کھڑے ہیں اور آپ کے پاؤں مبارک پر برم آ رہا حتیٰ تورمت قدماہ. امی عائشہ عرض کرے یا رسول اللہ آپ اور اتنے لمبے نفل. تو آپ فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا. جس اللہ نے مجھے اتنا کچھ عطا فرمایا ہے تو عائشہ میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. میں بعض باتوں پر یقین فرمایا کہ مجھے بہت عجب ہوتا ہے، بہت زیادہ. ساتھی ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں دیکھو چاہیے تو یہ آج موسم بہت اچھا ہے، آج بارش کا موسم ہے تو آج دور کا نفل اور پڑھ لیں، موسم بہت اچھا ہے. ہم موسم اچھا ہوتا ہے عبادات چھوڑ دیتے ہیں، آج پکوڑے کھائیں گے، آج سموسے کھائیں گے، آج کولڈ ڈرنک، آج موسم بہت اچھا ہے. اس سے منع نہیں کرتا کہ آپ نہ کھائیں، منع نہیں کرتا. لیکن جب موسم اچھا ہے تو عبادت تھوڑی سی بڑھا دے، ذکر تھوڑا سا بڑھا دے، تلاوت تھوڑی سی بڑھا دے. بھی آج موسم بہت اچھا ہے، یہ موسم اچھے کی قدر ہے نا. یہ موسم اچھے قدر تو نہیں ہے کہ تھوڑا اچھا. اگر ہمیں سہولت ملی ہے، ہم دیکھیں اے سی نہ ہوتا تو ہم کیسے سوتے. اے سی مل گیا، اچھی جگہ مل گئی تو ہم نے کیا کیا؟ تہجد چھوڑ دی. ہم نے کیا کیا؟ تلاوت چھوڑ دی. ہم نے کیا کیا؟ ذکر چھوڑ دی. بھئی اس نعمت کے ملنے پر تو عبادت کو بڑھنا چاہیے تھا. لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ اور دیتا. تو ہمیں جب کوئی نعمت ملتی ہے اس نعمت کے ملنے پر ہماری عبادات میں کمی آنا شروع ہو جاتی. کس قدر ہم نالائق ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. تو وقت بہت قیمتی ہے، اس وقت کی قدر کریں.